بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے علماء اسلام نے جو قواعد مرتب کیے ہیں ان قواعد میں سے پہلا قاعدہ میں نے پہلے کلپ کے اندر پیش کر دیا۔ آج انشاءاللہ تعالی دوسرا قاعدہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلے قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ وہاں پر لفظ وحی کے معانی کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر لفظ وحی انبیاء علیہ السلام کی طرف منسوب ہوگا تو اس کا معنی کچھ اور ہے، اگر اسی لفظ کو غیر انبیاء کی طرف منسوب کریں گے تو اس کا معنی کچھ اور بنتا ہے۔ اور اس پر میں نے بطور امثلہ قرآن حکیم سے چند آیات آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور اس قاعدے کا جو نتیجہ نکلتا ہے ان لوگوں کا اس میں رد موجود ہے کہ جو لوگ الہام اور القاء کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کے دلوں میں القاء فرماتا ہے، یہاں تک کہ شہد کی مکھی میں یہ القاء کرتا ہے، یہ بات ڈالتا ہے، جس کی میں نے مثال پچھلے کلپ کے اندر پیش کر دی تھی، اور وہ سورہ نحل کی 68 نمبر آیت کے تحت آپ پر واضح کر دیا تھا کہ لفظ وحی کو غیر انبیاء کی طرف جب ہم منسوب کریں گے تو اس کا معنی الہام اور القاء ہوگا۔ اب یہ دوسرا قاعدہ ہے، ایک لفظ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر استعمال کیا گیا ہے، عبد، عین با دال، اور عبد کا معنی اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف منسوب کریں گے تو کچھ اور ہوگا، اور اگر لفظ عبد کو اللہ کی مخلوق کی طرف غیر اللہ کی طرف منسوب کریں گے تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا۔ اگر دونوں مقامات پر ایک ہی معنی ہم نے اس کا مقرر کیا تو ایسی صورت میں پھر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جب اللہ کی طرف لفظ عبد کو منسوب کیا جائے گا، اللہ کی طرف لفظ عبد کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی ہوگا عابد، بندہ۔ جیسے ہمارے ہاں نام رکھے جاتے ہیں عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الصمد، عبد الہادی، یعنی اللہ کا بندہ۔ عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبد الصمد صمد کا بندہ، یعنی یہ لفظ اللہ کے اسماء کی طرف منسوب ہوا تو اس لحاظ سے معنی ہوگا، معنی اس کا بندہ، عابد اور مخلوق یہ درست ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم غیر اللہ کی طرف اسی لفظ کو منسوب کریں گے تو اس کا معنی ہوگا خادم، ملازم، نوکر، خدمت کرنے والا، غلام، یہ معنی لیے جائیں گے۔ اب پہلی قسم کی آیات پیش خدمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کروائی بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ اب چونکہ یہاں پر عبد اللہ کی طرف منسوب ہے تو معنی ہوگا بندہ، عابد، چونکہ اللہ تعالیٰ وہ معبود ہے تو جس کی عبادت کی جائے وہ معبود اور عبادت کرنے والا عابد کہلائے گا، تو یہاں عبد کا معنی عابد ہوگا، بندہ ہوگا۔ پھر اسی طرح سورہ صاد کی 41 نمبر آیت میں فرمایا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر فرمایا، یعنی عبدنا ہمارا بندہ، یعنی حضرت ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس آیہ مبارکہ کے اندر منسوب کیا گیا اور فرمایا عبدنا ہمارا بندہ، ہمارا عابد، ہماری مخلوق، چونکہ یہاں پر نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی 65 نمبر آیت میں فرمایا، ان عبادی، عباد یہ عبد کی جمع ہے تو فرمایا ان عبادی، بے شک میرا بندہ، میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، اے ابلیس تیرا ان پر غلبہ نہ ہوگا۔ تو یہاں پر لفظ عباد اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف منسوب ہے، تو جب لفظ عبد جس کی جمع عباد ہے اللہ کی طرف منسوب ہوگا تو اس کا معنی ہوگا بندہ، مخلوق یا عابد۔
اب دوسری قسم کی آیات پیش کر رہا ہوں۔ سورہ نور کی 32 نمبر آیت میں فرمایا گیا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کر دو ان میں سے ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے لائق غلاموں اور کنیزوں کا۔ عبادکم، یہ عباد لفظ اس مقام پر بھی استعمال ہوا، لیکن یہاں پر غلام مراد ہیں، یعنی مخلوق کے غلام، تمہارے غلام۔ یہاں پر عابد مراد نہیں ہے، یہاں پر وہ بندہ مراد نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف منسوب ہو کے معنی مراد لیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ زمر کی آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد کیا، آیت ہے 53، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، فرما دو کہ اے میرے وہ غلاموں جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ تو یہاں فرمایا یا عبادی، اے حبیب آپ فرما دیجئے اے میرے بندو۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں سے یہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، اور یہ رب کا حکم ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے اے میرے بندو، یا عبادی معنی کیا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، اے میرے خدام، یہ معنی مراد ہوں گے۔ تو اب یہ دوسری قسم کی جو آیات ہیں ان میں یہ واضح ہو گیا کہ لفظ عبد کی کبھی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اور کبھی اس کی نسبت اللہ کی مخلوق کی طرف ہوتی ہے، غیر اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو جب لفظ عبد کی نسبت ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کریں گے تو اس کا معنی ہوگا بندہ، عابد، عبادت کرنے والا، مخلوق مراد ہوگا۔ اور جب اسی لفظ عبد جس کی جمع عباد ہے، ان کی نسبت، ان لفظوں کی نسبت اگر مخلوق کی طرف ہوگی تو اس کا معنی ہوگا خادم، غلام اور نوکر۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عبد النبی، عبد الرسول جو نام رکھے جاتے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ عبد النبی کا معنی ہوگا نبی کا غلام، عبد الرسول رسول کا غلام۔ اور جب ہم کہتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، تو وہاں معنی ہوگا اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ۔ تو اس آیہ مبارکہ سے بھی یہ واضح ہو رہا ہے کہ مخلوق کی طرف لفظ عبد کی نسبت ہو سکتی ہے۔ تو یہ دونوں قسم کی آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، قاعدہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا، جس سے یہ نتیجہ نکلا، جس کا یہ خلاصہ سامنے آتا ہے کہ لفظ عبد اللہ کی طرف منسوب ہوگا تو معنی کچھ اور ہے، اگر اسی لفظ کو نسبت مخلوق کی طرف ہوگی تو اس کا معنی کچھ اور بنتا ہے۔